پاک فوج میں جو اہم تبدیلیاں ہیں ان پہ بات کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ندیم احمد انجم، آپ کور کمانڈر کراچی تھے اور اب یہ DGISI تعینات ہوئے ہیں، تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کچھ ان کے پروفائل ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کو مبارکباد۔ جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں تو یہ بات مصدقہ طور پر کہی جا رہی تھی کہ وہ کور کو کمانڈ کریں گے جی، اور ان کا تبادلہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ کور کمانڈ نہ کرتے تو پھر آگے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال ان کا جانا جو تھا وہ تو ایک فطری بات تھی۔ اب ان کی جگہ کون لے گا، مختلف نام سامنے آتے رہے، لیکن بالآخر قرۂ فال جو ہے نکل آیا۔ گجر خان راولپنڈی کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم شیخ، جو کہ اپنے خاندان میں تو سب سے چھوٹے ہیں لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک بڑے اور اہم منصب پر تعینات آج ہوئے ہیں، کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اور رننگ پسند کرتے ہیں، باسکٹ بال، کرکٹ پسند کرتے ہیں، تمباکو نوشی سے سخت گریز کرتے ہیں، اور کنگ کالج لندن کے پڑھے ہوئے ہیں، کور کمانڈر کراچی تھے، اس سے پہلے کمانڈنٹ رہ چکے اسٹاف کالج کوئٹہ کے، اور IGFC نارتھ بلوچستان بھی رہ چکے، LOC پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، بلوچستان پہ بھی دی ہیں۔ خاص بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو فوج اور عوام کا جو ربط ہے اعتماد پر مبنی، اس کے بڑے یہ دائی ہیں اور اس کے اوپر بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور ہی از نون کے جو مسائل حل کراچی میں تھے، پولیس، رینجرز اور دیگر جو مسائل پڑ جاتے تھے تو 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا کوئی سولوشن لے آتے تھے، یعنی جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول پر دسترس ہے وہاں پر دیگر معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کی ان کی صلاحیت موجود ہے ان کے یہاں۔ لیکن فوج اور عوام کے درمیان تو اعتماد کا رشتہ موجود رہنا چاہیے۔ بالکل، اس رشتے کو اگر ضعف پہنچتا ہے تو پھر وہ قوم اس سے کمزور ہوتی ہے۔ افواج پاکستان اور فوج کے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، یہ سب بڑے قابل قدر ہیں اور ان کی توقیر کی جانی چاہیے۔ بڑے مشکل حالات میں صحیح انہوں نے پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ باقی تو پھر دیکھیے اختلاف تو ہوتا ہے اور تنقید بھی ہو سکتی ہے کسی بات پر، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے یہ ادارے پاکستان کی شان ہے اور اس کا وقار ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا اعتبار ہے۔ اور ISI کا تو یہ عجب معاملہ ہے کہ ISI کے جو سربراہ ہیں ان کو اپوائنٹ تو وزیر اعظم کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے کہ جس کو چاہیں اس عہدے پر مقرر کریں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق فوج سے ہوتا ہے عام طور پر، جی ہاں، تو اس لیے پھر فوج کے جو سربراہ ہیں ان کا عمل دخل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جنرل کلو جو ہیں ان کو مقرر کیا تھا جو ریٹائر ہو چکے تھے، اور ان کو پھر کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں، دقت ہوئی۔ اور اب تو ISI کا نام ہر طرف گونجتا ہے۔ جب جنرل اختر عبد الرحمن اس کے سربراہ تھے تو آپ یقین کیجئے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے بار بار ملنا ہوتا تھا، مختلف میٹنگز میں بھی جانا ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جنرل اختر عبد الرحمن کون ہے، ISI کون ہے، کیا ہے، اور ISI کا نام پہلے اس وقت منظر عام پر آیا جب یہ اوجڑی کیمپ کے دھماکہ وہ واقعہ جب پیش دھماکے ہوئے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اختر عبد الرحمن جو تھے بالکل ایک خاموش شخص تھے، خاموش مجاہد ان کو کہتے تھے، اور جو جہاد افغانستان ہے، افغانستان کی جنگ، اس کے آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ لڑائی لڑی، تاریخ کی بے مثال لڑائی، اور سوویت یونین کو واپس جانا پڑا وہاں سے۔ اب اس کے بعد جنرل حمید گل آئے، تو جنرل حمید گل ذرا اور طبیعت کے تھے، پھر سب کو پتہ چل گیا کہ ISI کیا ہوتی ہے اور IS کیا ہوتی ہے، اس کے سربراہ کیا ہیں۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب روسی فوجیں واپس گئیں تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کابل کا دورہ کیا، وہاں گئے،
مسجد میں جا کے نفل بھی ادا کیے شکرانے کے. تو میں بھی اس وقت اس صحافتی ٹیم کا حصہ تھا. اعجاز الحق صاحب بھی آپ کے ساتھ گئے تھے؟ وہ دوسری بات ہے, وہ دوسرا واقعہ, ٹھیک ہے, انہی دنوں کا واقعہ ہے, لیکن وہ دوسرا واقعہ. تو جب وہاں گئے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک باری شخص ہے, وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہا ہے. تو وہ کون تھا؟ بڑی شدت کے ساتھ نواز شریف کے آگے آگے. تو مجھے بڑی الجھن سی ہوئی کہ یہ کون ہے, کہ یہ کون صاحب ہے, یہ اس طریقے سے نعرے کیوں لگا رہے ہیں, اور کیا اس وقت ان کو نعرے لگانے چاہیے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے, شاید وہ یونیفارم میں تھے شاید, تو مگر میں نے جانتا نہیں تھا. تو کیا معلوم ہو؟ یہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر ہے, اچھا, ISI کے سربراہ. اچھا, لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون؟ نہیں, ان کو تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سب کو بتا دیا نا. تو وہ جاوید ناصر جو تھے وہ بھی منظر عام پر دیکھے جاتے تھے, لیکن بہرحال اپنی طرز کے آدمی تھے. چلیں, یہ تو آپ نے تاریخی واقعہ بتا دیے. اب ذمہ داری آ گئی ہے جنرل فیض امیر جو ہے, انجم شیخ صاحب تک. انہوں نے بھی بڑی کھڑکے دڑکے کی سربراہی کی ہے. کئی نشیب و فراز ان کے ٹینیور میں. اس سے پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے, وہ وہاں سے ISI کے سربراہ رہے, پھر وہاں سے آرمی چیف بنے, پھر ظہیر الاسلام صاحب آئے, اور پھر انہوں نے رخصت کیا اقتدار کے ایوان سے پرویز مشرف صاحب کو, اور پھر ظہیر الاسلام آئے. پھر دھرنا جو ہے 2014 کا, اس کے موجد سمجھے جاتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا, الوداعی پیالی چائے کی پلا کر. پھر پاشا صاحب آئے. تو پاشا صاحب کی ایک اپنی دنیا تھی, اور پھر فیض حمید صاحب. پاشا صاحب کا بھی نام آتا تھا کہ انہوں نے جناب جو تحریک انصاف ہے اس کو دودھ کچھ انہوں نے بھی پلایا ہے. تو کئی خبریں, چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز علیہ صاحب اس کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کے بندے جو ٹوٹ رہے تھے تو وہ پہنچ گئے ان کے پاس, پاشا صاحب کے پاس, کہ کرپا کیجیے. نہیں, بہرحال ہر دور کی یہ کہانی رہی ہے. یہ بھٹو صاحب نے یہ بدعت شروع کی اصل میں. ملک کی پالیٹکس میں ایک ونگ قائم کیا جو انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا تھا, یعنی اس کو مانیٹر کرتا تھا. انٹرفیئر تو نہ کہیں, اس سے پہلے یہ صرف انٹیلیجنس بیورو کا کام تھا, اور انٹیلیجنس بیورو جو تھا وہ بہت طاقتور ہوتا تھا. اور جنرل یحییٰ خان جو ہے ان کا جب صدر پاکستان تھے, یا انہوں نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تھا, اس وقت تو ان کے بھائی جو تھے آغا محمد علی میرا خیال, وہ سربراہ تھے انٹیلیجنس بیورو کے. پھر آہستہ آہستہ IB سے طاقت منتقل ہوتی چلی گئی ISI کو, ٹھیک ہے. اور بہرحال ISI جو ہے افغانستان کا جہاد جو ہے اس میں اس کا بڑا حصہ ہے. اب پھر ایک بار جو نئے سربراہ ہیں ان کو افغانستان کی صورتحال بھی دیکھنی ہوگی, جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, خطے کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ اہم تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں. بالکل. ہمارے ادارے جو ہیں ان پر قوم کا اعتبار قائم رہے, اگرچہ کہ اب ایک بڑا آج ایک تاریخی دن بھی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے جو ایک درخواست دائر کی ہے اپنے مقدمے کے حوالے سے ہمارے عرفان قادر صاحب نے, اور وہاں وہ زیر بحث لائی ہیں. یہ جو سماعت درخواست ہے وہ اعتراضات ختم کر کے اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اس میں شوکت صدیقی صاحب کی تقریر ہے, اس کی بنیاد پر انہوں نے مختلف شخصیات کو زیر بحث لائی ہیں وہ, اور جنرل فیض حمید بھی اس میں شامل ہیں. بہرحال اب یہ معاملہ عدالت میں ہے, اور وہاں دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں زیادہ پبلک میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. بالکل درست آپ نے فرمایا.